ہیپی ہیلدی اور ویلدی لائف ہر انسان کا خواب اور ایک تمنا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے کہ جب ہم صحت مند ہوں، ہیپی ہوں، تو ہم اس لائف کو بہت انجوائے کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک بہت بھرپور لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہیپی، صحت مند اور خوشگوار لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں زندگی کی رنگینیوں میں بڑا لطف آتا ہے، ہم زندگی کو بہت انجوائے کرتے ہیں، ہم زندگی کے ہر پل سے اپنی چیزوں اس کا رس نچوڑ لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت خوشگوار لمحات گزارتے ہیں، کیونکہ جب ہم اندرونی طور پر صحت مند ہوتے ہیں، کیونکہ ساری خوشیوں کا انحصار اس صورت میں ہے کہ ہم صحت مند توانا ہوں، ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بہترین ہو، اور اس صورت میں ہمیں بہترین فوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیلنس فوڈ لینے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ صحت مند اور توانا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو لوگ گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے وہ بڑی خالص غذا استعمال کرتے تھے، بیلنس فوڈ استعمال، حالانکہ اس زمانے میں کوئی بیلنس فوڈ بتانے والے لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بڑے اس معاملے میں بڑے پریکٹیکل ہوتے تھے اور بہت اچھی اور خالص غذاؤں کا استعمال کرتے تھے، جو ان کی لمبی اور صحت مند زندگی کا راز بھی تھی۔ آج کل کے شور دور میں ہمیں فوڈ خالص تو خیر نہیں ملتا، لیکن بیلنس فوڈ ہم پھر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے تبھی ہم اس زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اگر فزیکلی آپ اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کریں گے تو یقیناً کوئی بھی چیز آپ کو خوش نہیں کر سکتی، چاہے آپ کتنا ہی دولت مند۔ کتنی سارے دنیا کے ارد گرد کے ماحول میں سٹوریز آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت دولت مند ہوتے ہیں۔ ابھی حالیہ ایک میں نے سنا کہ بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن وہ اپنی بیماریوں سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ تو خیر اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے، مایوسی گناہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحت مند بھی کرتے ہیں اور بیماری بھی دیتے ہیں، اور بیماری کے بعد شفا بھی دیتے ہیں۔ تو دوستو بات کرتے ہیں بیلنس فوڈ کی۔ اگر ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے، کیونکہ آج کل کے یہ جو پرفتن دور ہے اس میں ہم باہر کے کھانے کے بہت عادی ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی ہم اپنی لائف کو صحت مند اور بیلنس فوڈ کی طرف لے جائیں، اور باہر کے فوڈ سے بہت زیادہ اجتناب کریں، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایک مشینری کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بیلنس طریقے پہ ہماری باڈی کو بنایا ہے۔ تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کی کیئر کریں جو قدرت نے ہمیں بالکل فری میں عطا کی ہیں۔ ہمیں اپنی باڈی کی طرف سے بڑا کانشیس اور بڑا بیہیویئر رہنا چاہیے کہ سم ٹائم کچھ سائنز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ ایجنگ بھی ہوتی ہے، اور سم ٹائم ہماری غذا بھی ہوتی ہے جو کسی غذا کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے باڈی کو کس چیز کی ضرورت، کیونکہ ایک مشینری بھی چلتے چلتے گھس جاتی ہے، تو ہماری باڈی بھی ہماری ایج کے ساتھ ساتھ آگے کا سفر طے کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ منرل، کچھ وائٹامن کم اور زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بغور جائزہ لینا چاہیے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے کہ کہیں ہم بہت زیادہ بار بار بیمار تو نہیں پڑنا شروع ہو گئے، کہ ہماری نیند تو خراب نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی چیز کا سائن ہے، اور وہ سائن کیا ہے؟ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی۔ عموماً جو سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وائٹامن ڈی جو ہوتی ہے اس کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سورج کی روشنی بہت کم ہوتی ہے، زیادہ تر سرد موسم ہوتا ہے، سورج چھپا رہتا ہے بادلوں میں، تو اس کی وجہ سے صرف بوڑھے لوگوں میں نہیں بلکہ جوانوں میں بھی وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، بلکہ وہاں تو کم عمر بچوں کو بھی وائٹامن ڈی دیا جاتا ہے جو کہ ان کی ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ رہتے ہیں۔ تو وہاں کے رہنے لوگوں کو خاص طور پر، اور گرم علاقے کے رہنے والے لوگوں کو عمومی طور پر اپنی صحت کے درمیان ان چیزوں کو نوٹس کرنا چاہیے، ان کی لائف میں کیا چینجز آ رہے ہیں، کہیں ہم بار بار بیمار تو ہونا شروع نہیں ہو گئے، کہیں ہماری نیند تو خراب نہیں ہو رہی، کہیں بہت زیادہ ڈپریشن تو فیل نہیں ہو رہی، یا موڈ سوئنگ تو نہیں ہو رہا کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم ہماری طبیعت میں بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ اس چیز کا کوئی ریزن نہیں، بلکہ ہر ایک
چینج جو ہماری باڈی میں آتا ہے، ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے، تو ہمیں اس ریزن تک پہنچنا ہے اور اس کی کیور بھی کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی باڈی کو غور سے دیکھیں کہ کن چینجز سے آپ گزر رہے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی چینج بھی نہیں تو پھر آپ بہت ہیلدی ہیں، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جناب، سر میں درد ہونا، باڈی میں بے چینی گھبراہٹ کا ہونا، جسم کی ہڈیوں میں درد ہونا، رات کی نیند کا خراب ہونا اور وجہ بے وجہ اپنے تھکاوٹ فٹیگ محسوس کرنا، بہت زیادہ نروسنس کا فیل ہونا کہ آپ بے چین ہیں، آپ کو موڈ سوئنگ ہو رہا ہے، آپ لوگوں میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کو پلپٹیشن ہو رہی ہے، آپ کو تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ اپنے نیلز کو دیکھیں، اگر آپ کے نیلز اس شیپ میں ہیں، بد رنگ ہو رہے ہیں، بیچ میں سے ٹوٹ رہے ہیں، یا اس طریقے کے ان کے اوپر لائنز آ رہی ہیں، ان کو غور سے دیکھیں۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ کس چیز کی طرف جاتی ہیں؟ اور پھر اس میں بڑی اہم چیز ہے بالوں کا گرنا۔ اگر بے دریغ آپ کے بال جو ہیں وہ آپ کے شاور کے دوران گر رہے ہیں یا برشنگ کے دوران آپ کے بال گر رہے ہیں، تو اس کو ہلکا نہ لیں، بلکہ یہ چیز جو ہے یہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی طرف جاتی ہے۔ اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو چیک کروائیں، اور اگر واقعی اس کی ڈیفیشنسی آتی ہے تو پھر آپ اس کو وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لیں، اپنے ارد گرد فوڈ کو دیکھیں، فش کے اندر بہت زیادہ وائٹامن ڈی ہوتا ہے، فش کا ریگولر استعمال کریں، ریگولر نہیں تو ہفتے میں ایٹ لیسٹ 3 پورشن تو اس کے لیں، جب تک کہ آپ کے وائٹامن ڈی کے جو ہے وہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایگز آپ کے کچن میں موجود ہے، آپ ایگز کو کھا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کولیسٹرول سے پرابلم ہے تو آپ اس کو بوائل کر کے اس کی سفیدی بھی لے سکتی ہیں۔ ایگ بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو بچپن سے ہی بچوں کو، اور ایک ایگ جو ہے وہ ایک مکمل غذا، تو بچے بڑے سب لوگ اس کو کھائیں، دودھ پئیں، دودھ کے اندر وائٹامن ڈی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دودھ سے پرابلم ہوتی ہے، ان کو پرو بایوٹک چیزیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن فش کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیور جو ہے، لیور میں وائٹامن ڈی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ تو ہر وہ فوڈ جو ارد گرد، یعنی آپ اپنا علاج ڈائٹ سے بھی کر سکتے ہیں، نیچر سے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ جو ہیں وہ ہر چیز کے لیے میڈیسن کے پابند ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹامن ڈی بھی لیں گے تو وہ بھی بہت زبردست چیز ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے تھرو آپ اپنے وائٹامن ڈی، جن کو اگر آپ ریگولر بیسس پہ اپنی غذا میں شامل رکھیں گے تو وائٹامن ڈی کی کمی بہت حد تک پوری ہو جائے گی، اور پھر آپ کو ان سب چیزوں سے نہیں گزرنا پڑے گا جو چیزیں آپ کے جسم میں آپ کی بیماری کا باعث بن رہی ہیں، آپ کی ہڈیوں کو کمزور کر رہی ہیں، یا آپ کے اندر بے چینی کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیں کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں، بلکہ وائٹامن ڈی کی ٹاکسیسٹی بھی آپ کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس میں آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، آپ کے گردوں میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی طرف ہی آپ بھی اویئر رہیں، اس کی کیور کی طرف توجہ دیں، اور اپنی باڈی کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ کچھ بھی اس میں ہوتا رہے، بس آپ ایک ٹینول یا پینرول یا اسی طریقے کی ٹیبلٹ پین کلر کھا کر آپ اپنا ڈے شروع کر دیں، اور پین کلر کھا کے اب جا کے سو جائیں کہ آپ سمجھیں آپ نے کام بہت کر لیا تو آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے سمٹمز کو بالکل بھی نہ غور کریں کہ یہ کس چیز کے سمٹمز ہیں۔ تو یہ سارے سمٹمز وہ ہیں جو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی میں بھی آپ کو پیش آ سکتے ہیں، اور وائٹامن ڈی اگر ٹو مچ ہو جائے آپ کے جسم میں تو اس کی وجہ سے بھی، یہ دیکھیں، ہر ایک چیز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے 2 طرح کے سمٹمز ہیں۔ تو آپ یہ سمٹمز نوٹ کریں، اپنی باڈی کو نوٹس میں لائیں کہ آپ کی باڈی کے اندر کچھ چینجز آ رہی ہیں، یا ان میں سے کوئی سمٹم جو ہے وہ کہیں آپ کی باڈی کے اندر تو نہیں، اور اگر ایسا ہے تو پہلی فرصت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ وائٹامن ڈی سپلیمنٹ اسی کے تھرو کہ کتنے گرام کا آپ کو ضرورت ہے، کتنی مقدار میں آپ کو لینا چاہیے، یہ سب ڈاکٹر کی مدد سے لیں۔ اور نیچر کی مدد سے جو آپ لے سکتے ہیں وہ آپ فوڈ کے تھرو لے سکتے ہیں، اور وہ سارے فوڈ میں نے اس ویڈیو میں گیدر کر دیے ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت اہم ویڈیو ہے، ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اپنی چیزوں کو، اپنی بیماری کو یا اپنی تھکاوٹ کو ایسے ہی نہ لیں کہ بالکل بس پین کلر کھا کے ہر چیز دور کر لی۔
بلکہ اس کو نوٹس کریں، اس کی کیور کریں، اور اگر ٹو مچ وائٹامن ڈی ہے اس کی بھی کیور کریں، اور اگر ڈیفیشنسی ہے وہ زیادہ آپ کے لیے خطرناک ہے اس کی بھی کیور کریں، کیونکہ اگر ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کی ہڈیاں بھی ویک ہو جاتی ہیں اور وہ بڑی آسانی سے آپ کو فریکچر وغیرہ کی طرف بھی لے جاتی ہیں، اور اگر ٹو مچ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے گردوں میں اسٹون کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو میں نے اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں، تو کسی بھی چیز کو کم یا زیادہ نہ جانیں بلکہ ہر چیز کو احتیاط کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک بیلنس باڈی دی ہے، اور جس طرح ایک مشین کو بیسٹ کام لینے کے لیے اس کی جھاڑ پونچھ کی جاتی ہے، اس کی آئلنگ کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح اپنی باڈی کو بھی پرفیکٹ رکھنے کے لیے، زندگی کے مزے لینے کے لیے اس کی کیئر کریں۔ ہمارے جسم میں وائٹامن اور منرلز کا بیلنسڈ ہونا ہی ہماری صحت مندی کی علامت ہے۔ اپنی زندگی کا خیال، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کی حفاظت کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔